الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بات کی تھی میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے الرحمن الرحیم پر۔ الرحمن الرحیم، وہ پروردگار جو تمام جہانوں کی پرورش تو کر ہی رہا ہے، وہ پروردگار جو تمام جہانوں کی پرورش تو کر ہی رہا ہے۔ اس میں دو لفظ ہیں۔ کتنے لفظ ہیں؟ اس میں دو لفظ موجود ہیں، ایک ہے الرحمن اور دوسرا ہے الرحیم۔ قرآن کریم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، الرحمن الرحیم، دو لفظ ہیں، اور ان کا اردو میں کوئی اور ترجمہ ممکن نہیں تھا، اس لیے ان کا ترجمہ، ان دونوں لفظوں کا ترجمہ کیا کیا، اس آیت کا ترجمہ کیا کیا؟ الرحمن الرحیم، وہ سب پر مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور عربی میں ان دونوں لفظوں کے الگ الگ معنی و مطلب نکلتے ہیں۔ عربی میں ان دونوں لفظوں کے الگ الگ معنی نکلتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، دونوں لفظوں کے الگ الگ معنی نکلتے ہیں۔ الرحمن اس ذات کو کہتے ہیں، الرحمن کس کو؟ الرحمن اس ذات کو کہتے ہیں، لفظ رحمان، الرحمن کس کو کہتے ہیں؟ الرحمن اس ذات کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ رحمان ہو، جو بہت زیادہ وسیع ہو، جس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہو، جو ہر ایک کے اوپر کیا کہتے ہیں، رحم کرنے والا ہو، اس کو رحمان کہا جاتا ہے، اور سب پر رحم کرنے والا ہو، اسی لیے اس کو رحمان کہا جاتا ہے۔ لفظ رحیم، الرحیم اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو اور مکمل ہو۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ الرحمن میں وسعت زیادہ ہے، الرحمن میں وسعت زیادہ ہے، اور الرحیم میں گہرائی زیادہ ہے۔ ان دونوں میں بس یہ ایک فرق ہے کہ الرحمن میں وسعت زیادہ ہے اور الرحیم میں گہرائی زیادہ ہے۔ وہ اللہ جو سب پر رحم کرتا ہے، چاہے اس کی نافرمانی کرو یا چاہے اس کا بنو، وہ سب پر رحم کرتا ہے۔ سب کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر رحم کرتا ہے۔ اب آگے ہم اس بات کو کلیئر کرتے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سننا، میری بات کو دھیان سے سننا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر 3 جہان بنائے۔ کتنے جہان بنائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر 3 جہان بنائے۔ اب میری بات کو دھیان سے سننا، ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ 3 جہان، ایک وہ جہان جس میں راحت بھی، آرام بھی، مزہ بھی، سکون بھی، چین بھی، سب کچھ چیزیں وہاں موجود ہیں، بہت مزہ ہے، وہ بہت زبردست جہان ہے۔ اس جہان کا نام کیا ہے؟ اس جہان کو جنت کہتے ہیں۔ اس جہان کو کیا کہتے ہیں؟ جنت۔ اب دوسرا جہان کون سا ہے؟ دوسرا جہان وہ ہے جہاں تکلیفیں بھی ہیں، عذاب بھی ہیں، رحمت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بہت مصیبتیں ہیں، صدمے ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ اس جہان کو کیا کہتے ہیں؟ اس جہان کو جہنم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی حفاظت فرمائے اس چیز سے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک اس کے بندے کی حفاظت فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرمائے اس جہنم سے۔ لیکن میں اب کہہ رہا ہوں کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہنم کہتے ہیں۔ اب تیسرا جہان کون سا ہے؟ پہلا جہان جنت، دوسرا جہان جنت، تیسرا جہان کون سا ہے؟ تیسرا جہان یہ دنیا ہے۔ اس کے اندر مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، غم بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، آرام بھی ہیں، سکون بھی ہے، چین بھی ہے، راحت بھی ہے، مزے بھی ہیں، عیش و آرام بھی ہے، سب کچھ ہے اس دنیا کے اندر۔ اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اور ایک اہم بات، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مکمل نہیں ہے، مکمل
نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مکمل نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سکندر ہو، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، آپ اس سے پوچھو، کوئی بڑے سے بڑا رئیس ہو، رئیس زاد ہو، کوئی بڑے سے بڑے کیا کہتے ہیں بہت بڑا بادشاہ ہو جس کا دنیا کے اندر دمدمہ ہو، جس کا دنیا کے اندر کیا کہتے ہیں اس کا جب وہ دنیا کے اندر چلتا ہوگا تو اس کی دنیا کے اندر شہرت بہت زیادہ شہرت ہو، اس سے پوچھو آپ کہ کیا آپ نے زندگی میں کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ جواب میں کیا دے گا؟ وہ رو رو کر کہے گا کہ اے بندے فلاں تکلیف دیکھی تھی، میں نے میرے پر فلاں مصیبت آئی تھی، میں نے بہت تکلیفیں دیکھی تھی۔ وہ آگے سے رو رو کر بیان کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر تکلیفیں بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں۔ اب اگر آپ کسی کے پاس جاؤ گے جس کو آپ ایسا بظاہر ایسا دکھتا ہو کہ اس کو ہمیشہ تکلیفیں ہی ہوئی ہو، اس کے پاس آپ جاؤ، اس سے سوال کرو آپ کہ کیا آپ نے زندگی میں کبھی خوشیاں دیکھی ہیں؟ جواب کہ ہاں، اللہ کا شکر ہے میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں، اور خوشیاں بھی ہیں تکلیفیں بھی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب کچھ بھی ہے۔ ہاں، ایک بات ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے جنت کا اعلان ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ اس کو بھیج دو، اب اس کو بتا، اے بندے جا، تیرے پر آج کے بعد کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تم مزے میں رہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جا جنت میں عیش کر، آرام کر، مزے کر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو، اگر تم ایمان لاؤ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے میں مزہ آتا ہے؟ اللہ خود کہتے ہیں، قرآن کریم میں ہے، اللہ خود کہتے ہیں کہ اللہ تبارک کیا مجھے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دینے